حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہم نے حضور سید عالم کی تعظیم کو کس طرح بجا لانا ہے، یہ دو جہت پر ہے۔ ایک آپ کی تعلیم کا پہلو ہے اور ایک آپ کے کمالات و شان کا پہلو ہے۔ تو تعلیم کا جو پہلو ہے، جو آپ نے ارشادات فرمائے، جیسے نمازوں کی فرضیت ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے، صاحب استطاعت کے لیے حج کی فرضیت ہے، صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ کی فرضیت ہے، والدین کے ساتھ حقوق ہیں، بچوں کی شرعی اور اخلاقی اور دینی تربیت کرنا ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنا ہے، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے، حیا، شرم، ایثار، تواضع، انکساری، اس پر سختی کے ساتھ گامزن ہونا ہے، جھوٹ، نفاق، غیبت، حسد، چغلی، گالم گلوچ، اس پر سختی کے ساتھ اس سے دور ہونا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح سچ بولنا، حیا، شرم، تواضع، انکساری یہ فرض ہے۔ جس طرح بے نمازی ہونا حرام اور جہنم میں لے جانے والا علیاذ باللہ کام ہے، اسی طرح جھوٹ، غیبت، نفاق، حسد، بے حیائی، بے شرمی، بدنگاہی، یہ تمام چیزیں۔ تو حضور سید عالم کی جو تعلیمات ہیں وہ اعتقاد کے باب میں اللہ کی توحید کو قبول کرنا، تمام انبیاء کو قبول کرنا، تمام سابقہ کتاب اور قرآن مجید کو قبول کرنا، فرشتوں کو قبول کرنا، جناب رسول اللہ کی ذات مبارکہ پر ایمان لانا، آپ کی خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا، اسی طرح اخلاقیات کا جو ہے اس میں تمام یہ اخلاقیات ہے، اس کو ان کے تمام فرائض کو ادا کرنا، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا۔ اسی طرح جو معاشرتی زندگی کے اندر ہمارے حقوق ہے، اگر میں تاجر ہوں تو پھر پورا تولوں، میں اگر گاہک ہوں تو میں اس کے ساتھ فریب نہ کروں، اسی طرح اگر میں پڑوسی ہوں تو اپنے پڑوسی کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں، اسی طرح میں راستے پر اگر سواری پر جا رہا ہوں تو سگنلز کے رول ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، معاملات ہیں، اس کی میں پاسداری کروں۔ تو معاشرت کے اندر جتنی اشیاء چیزیں آ جاتی ہیں، مجھ سے جو بڑے ہیں میں ان کا ادب بجا لاؤں، جو چھوٹے ہیں ان کا میں شفقت کروں، قانون کی میں پاسداری کروں، یہ تمام چیزیں معاشرت کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہو گئی تعلیم کے ضمن کی۔ اب ہو گئی کمالات کی، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف خاص عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء آپ کو بنایا، اپنی خلق کے اندر سب سے افضل بنایا، سب سے بڑی شان و عظمت آپ کو عطا فرمائی، شفاعت کبریٰ کا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، اعلیٰ خاندان میں آپ کو پیدا فرمایا، اعلیٰ اخلاق آپ کو عطا فرمایا، سب سے حسین آپ کو بنایا، سب سے جمیل آپ کو بنایا، سب سے با کمال آپ کو بنایا، سب سے زیادہ علم آپ کو دیا، سب سے زیادہ شانیں آپ کو دی ہیں، سب سے زیادہ اختیار و طاقت آپ کو دی ہے۔ اسی طرح آپ سے جڑنے والے آپ کے صحابہ اکرام، ان سے محبت، ان کی عزت، آپ کے اہل بیت اعظام، ان سے محبت، ان کی عزت، ان کی طرف بلانے والے آپ کے دین کے ترجمان علماء کرام، ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی تکریم جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ میں بجا لاؤں، اولیاء صالحین، ان کے مزارات، ان کے احوال، تمام چیزیں۔ تو گویا کہ یہ جو دین کا پورا سیٹ اپ ہے، یعنی اعتقاد کے باب میں، معاشرت کے باب میں، اخلاق کے باب میں، اس کو میں پھر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میں اپنے ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر فرض علوم حاصل کروں، شرعی علم کم سے کم میں حاصل کروں کہ اگر میں نمازی ہوں تو نماز کے کتنے فرائض ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد اور ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز کامل رہتی ہے، روزے کے کتنے فرائض ہیں، کن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، کس چیز سے قائم ہوتا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کن کو دی جاتی ہے، کس طرح نکالی جاتی ہے، کس طرح فرض ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں میں وقت نکال کر علماء کی خدمت میں پیش ہو جاؤں، کیونکہ جناب رسول اللہ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے دن چند سوالات ہوں گے جس کے بغیر بندہ باہر نہیں نکل پائے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ کہ تو نے علم پر کتنا عمل کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کو خرچ کہاں پر کیا تھا، جوانی دی گئی تھی، جوانی کو کہاں لگایا۔ تو حضور سے محبت کا، تعظیم کا پہلو یہ ہے کہ صرف وہ کمالات ہی کو نہ ذکر کرتا رہے، بلکہ آپ کی دیوی تعلیم اور شرعی ہدایات کی طرف بھی آئے، اور صرف وہ شرعی ہدایات کی طرف نہ آئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کمالات، آپ پر درود و سلام، آپ کی شان، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے والدین، آپ کا دین، آپ کا قرآن اور آپ کی امت کے علماء، ان کی تعظیم کے ساتھ رہے۔ تو اختصار کے ساتھ ان تمام مجموعے کو جب بندہ مکمل کرتا ہے تو وہ اطاعت رسول پر آتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اتباع کا معنی صرف آپ کے کمالات کو قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ کمالات کو اگر سچائی سے قبول کرے گا تو پھر آپ کی فرامین اور آپ پر تعلیم پر بھی عمل کرے گا، اور آپ کی تعلیم اور ہدایات پر عمل کرے گا، اور اگر وہ واقعی میں اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر جو آپ کو اللہ نے شان کمال عطا فرمائی ہے، ذکر میلاد کی صورت میں، ذکر صلاۃ والسلام کی صورت میں، خاتم النبیین کی صورت میں، شفاعت کبریٰ کے منصب میں، تو یہ اور حضور جیسا خلق میں کوئی نہیں ہے، آپ سب سے افضل ہیں، یہ تمام کمالات کو لے کر، تو یہ گویا کہ دونوں جہتوں کے ساتھ
ان تمام باتوں کو قبول کرنے کا نام اتباع رسول ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا